لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، یہ علیحدہ ہے، یہ گویا کہ اور تاکید کے لیے تمہارا خیال غلط، تمہارے نظریات باطل، میں قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ اسلوب قرآن میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، بہت نمایاں سورت کے شروع میں تو سورت القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ویسے درمیان میں بہت مرتبہ آ چکا ہے، سورہ واقعہ میں آیا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، سورہ حاقہ میں آ چکا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، سورہ انشقاق میں درمیان میں آ چکا ہے کلا والقمر کلا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو یہاں پہ یہ لا منفصل ہے جس کی مثالیں اور بھی ہیں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس بستی کی، اس میں کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں مراد مکہ ہے، مکہ مکرمہ، اس کی قسم سے بات شروع کی گئی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں پہ انتا میں خطاب محمد الرسول اللہ سے ہے، اے نبی آپ حلٌ کے مفہوم میں البتہ اختلاف ہے، آپ مقیم ہیں یا آپ حلال ہیں، اور پھر حلال کے بھی مفہوم دو لیے گئے، اس طرح تین مفہوم بن جائیں گے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ مقیم ہیں یا حلال ہیں اس شہر میں، اس بستی میں، یہ ہے کلام معترضہ، حرف عطف بعد میں آ رہا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنا، قسم ہے جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا، قسم ہے والد کی اور اولاد کی، یہ گویا کہ تیسری آیت کا ترجمہ ہوا۔ ان تینوں آیتوں کے بعد اب جو مقسم علیہ آیا ہے وہ بہت واضح ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، محنت میں، تکلیف میں، یہ انسان کا مقدر ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ رول ہے، یہ لا ہے، ہر انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں، اس عالم خلق میں محنت ہے، مشقت ہے، تکالیف ہے۔ یہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، وہی مضمون یہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں۔ یہاں چونکہ اب ہم اس آیت پر غور کر رہے ہیں تو اچھی طرح اس کے مفہوم کو سمجھ لیجئے، کبد کے معنی کیا ہے؟ اہل عرب جگر کو کہتے ہیں کبد، اور یہ جگر کا لفظ جو ہے یہ تمام زبانوں میں آتا ہے، اس کے اوپر تاثر ہوتا ہے محنت کا، یعنی پتا مار کر کام کرنا، بڑی جگری محنت کر رہا ہے انسان، جگر کاوی جس کو کہتے ہیں، یہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا کچھ اثر مترتب ہوتا ہے۔ چنانچہ صاحب کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں اس لفظ کی تشریح میں، اصلہ من کبد، کبد الرجل کبدا فہو کبد اذا وجعت کبدہ وانتفخت، جب انسان کے جگر میں تکلیف ہو جائے اور وہ سوج جائے، اس پر ورم آ جائے، ورم جگر جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کے نہایت مشقت زدہ ہونے کی علامت ہے، بہت تکلیف میں انسان ہے، اس کو کہیں گے کہ میرے جگر میں تکلیف ہے، درد جگر، یہ بھی ہماری شاعری کا جو ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں، درد جگر ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بڑا پیارا ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں، درد جگر ہے۔ تو یہ جگر کاوی جسے آپ کہتے ہیں، محنت اور مشقت، اور کبد جو ہے یہ کہتے ہیں جگر کو۔ بلکہ میں نے کچھ اور اشعار آج نوٹ کیے ہیں، ایک شعر بہت ہی عمدہ ہے، بہت اونچا ہے، اور یہ ایک ہندی فلسفی کے فلسفے کا خلاصہ ہے جو اقبال نے پیش کیا ہے۔ تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی، اپنی رات کے لیے روشنی اپنے اندر سے نکالو، اپنے جگر کے اندر داغ، کوئی شمع جلاؤ اس کے اندر، یہ جلے گا جگر جس کو آپ کہتے ہیں کلیجے کی جلن، تو اس سے وہ شعلہ بھڑکے گا جو تمہاری رات کو منور کرے گا۔ تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تمہیں کہیں باہر سے روشنی نہیں ملے گی، اپنے اندر سے روشنی نکالو، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔
اسی طرح اقبال نے کہا ہے کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، یہ جو ہے کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہے رنج، وہ جو غالب نے تصور پیش کیا ہے کہ یہ زندگی در حقیقت قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کو، اور یہ گوتم بدھ کا فلسفہ میں نے بارہا بیان کیا، سروم دکھم، all is pain, all is suffering, there is agony everywhere، ہر ایک کے لیے رنج ہے، غم ہے، مشقت ہے، اگرچہ اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو جسمانی مشقت زیادہ ہے، صبح سے شام تک کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا مئی کی گرمی میں اوپر سے آگ برس رہی ہے اور فصل میں سے بھپکے جو ہیں حرارت کے نکل رہے ہیں، اور ایک آدمی درانتی کے ساتھ فصل کاٹ رہا ہے، اس کو جسمانی مشقت ہے۔ کسی کو ذہنی کوفت زیادہ ہوتی ہے، جسمانی مشقت نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے نرم گدیلے ہیں، لیکن یہ کہ چین نہیں، سکون نہیں، کانفلکٹس ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہی، نیند نہیں آ رہی، سیڈیٹیوز چاہیے، ہپنوٹکس چاہیے، وہ ساری چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کی، اس محنت مشقت والے کو ضرورت نہیں۔ وہ تو ایسا غافل ہو کر، انٹا غفیل ہو کر سوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات گزری اور صبح ہو گئی، لیکن یہ کہ ان کو نیند لانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، چاہے ساری آسائشیں ہیں، نرم و گرم بستر ہیں، یا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ صرف یہ فرق تو ہوگا کہ کسی کے لیے مشقت جو ہے وہ جسمانی زیادہ ہے، کسی کے لیے کوفت روحانی کہہ لیں یا ذہنی کہہ لیں یہ زیادہ ہے، لیکن لقد خلقنا الانسان فی کبد، دس از دی رول، ہم نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب کس مقسم علیہ پر اب قسموں کو سمجھیے۔ سب سے پہلی مثال دی ہے یا شہادت گواہی میں پیش کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں اس شہر کو۔ کیوں؟ انسان کو سب سے نمایاں مشقت کرنی پڑتی ہے اپنی معیشت کے لیے، اور یہ مکہ اور اس کے آس پاس کی سرزمین، وادن غیر ذی زرع، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، مشقت۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کے طفیل اور حج کی آمد و رفت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں پیدا کر دی، جیسے کہ فرمایا گیا لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ورنہ واقعہ یہ کہ وہاں کی زندگی بڑی سخت زندگی تھی، معیشت بڑی سخت، بڑی مشقت طلب معیشت۔ لا اقسم بہذا البلد، اس مشقت پر ایک اور مشقت انسان کو لینی پڑتی ہے، اور وہ ہے اگر اس کا زندگی میں کوئی مشن ہے، کوئی نصب العین ہے، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے، برائی کا استیصال کرنا چاہتا ہے، بھلائی کو پھیلانا چاہتا ہے، خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے، شر کا استیصال کرنا چاہتا ہے، اب جو مشقت ہے وہ اور یوں سمجھیے کہ سیکنڈ ڈائمنشن، اس کے لیے مثال دی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حل کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے عذاب الہی کے لیے، او تحل قریبا من دارہم، حل یحل بھی آتا ہے اور حل یحل بھی آتا ہے، فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ تو کسی چیز کا نازل ہونا، اترنا، کہیں پر مقیم ہو جانا، اس کے لیے بھی حل کا لفظ آتا ہے، حل یحل یا حل یحل۔ انت حل بہذا البلد، آپ مقیم ہیں اس شہر میں۔ بعض حضرات نے اس معنی کو ترجیح دی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک مکے کی قسم بھی اللہ نے مکے کی عظمت کی وجہ سے کھائی، اور پھر اس میں اضافہ ہے عظمت پر عظمت، محمد الرسول اللہ کا وجود، کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ تصور کہ قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ عظمت کی حامل ہے، یہ در حقیقت بنیادی طور پر یہ خیال کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ میں نے کل جو حوالہ دیا تھا مولانا فراہی کی کتاب اقسام القرآن، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہے۔ قرآن مجید میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی گواہی میں پیش کیا گیا، ان میں عظمت نہیں۔ کوئی پہلو ہوتا ہے کہ کوئی شے گواہی دے رہی ہے کسی اور شے پر، تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس لیے کہ قسم کا اصل مفاد جو ہے وہ گواہی ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، کوئی وعدہ کر رہے ہیں یا کوئی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں،
اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے۔ جب آپ نے معاہدہ کیا اللہ کی قسم کھائی، یعنی یہ معاہدہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے مابین ہے، واللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے، ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہی اللہ کی ہے۔ تو اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے گواہی، اور گواہی میں استشہاد اور استدلال کسی اعتبار سے مقسم بہی، جس شے سے قسم کھائی گئی، اور مقسم علیہ جس شے پر قسم کھائی گئی، ان میں کوئی ربط ہونا چاہیے، اس شے کی عظمت کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اکثر ہمارے مفسرین نے عظمت کو تلاش کیا ہے قسموں کے اندر، لہذا لا اقسم بہذا البلد، ان کے نزدیک یہ قسم اس لیے کھائی گئی مکے کی کہ وہ بہت عظمت والا شہر ہے، بلد الامین، جیسے کہ سورۃ التین میں آتا ہے وہذا البلد الامین۔ اور پھر اس میں حضور کی شخصیت، اس نے گویا اس کی عظمت کو دوبالا کر دیا، وانت حل بہذا البلد، یہ نور علی نور ہے، عظمت ہے عظمت پر، عظمت بالائے عظمت۔ اس معنی میں انہوں نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے آپ مقیم ہیں اس شہر میں، لیکن دوسرا ترجمہ یہ ہے، وہ بھی بہت سے ہمارے متقدمین نے کیا ہے، آپ حلال ہیں یا ہوں گے اس شہر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ جملہ اسمیہ ہے، حال میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بھی۔ آپ حلال ہیں اس شہر میں، اس سے مراد یہ لی گئی ہے اے نبی اگرچہ یہ شہر بلد الحرام ہے، اس میں گھاس کا تنکا تک توڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اے نبی آپ اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، گویا کہ آپ کی جان کو، آپ کی عزت کو، آپ کی آبرو کو انہوں نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے، جس طرح چاہ رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ کوئی آ گیا مجنون کہہ گیا، کوئی آ گیا پاگل کہہ گیا، کوئی آیا کذاب کہہ گیا، کوئی آیا ساحر کہہ گیا، کسی نے آ کر مسحور کہہ دیا، گویا کہ انہوں نے ایذا رسانی جو آپ کی شروع کی ہوئی ہے، گویا کہ آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کی جو بھی عظمت ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ آپ حلال ہوں گے اس شہر میں۔ کیا معنی؟ اس شہر کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا، اس میں خونریزی حرام ہے، جانور تک کا شکار نہیں کر سکتے آپ، گھاس نہیں کاٹ سکتے آپ، لیکن اے نبی آپ کے لیے ایک وقت آئے گا، فتح مکہ کے موقع پر وہ وقت آیا، چند ساعتوں کے لیے اس کی حرمت حلت میں بدل گئی، وہاں حضور نے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے۔ بعض جو بڑے ہی کٹر دشمن تھے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر اسے قتل کیا گیا۔ اگرچہ کوئی بڑی خونریزی نہیں ہوئی، کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوا، بڑی جنگ نہیں ہوئی، کہیں کہیں بہرحال جب 10,000 کا لشکر آیا ہے، اور جو لوگ تھے وہاں مکے والے، ان کی اکثریت تو فیٹ ایک امپلائی جسے کہتے ہیں تسلیم کر چکے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن بعض تھے ذرا جوشیلے قسم کے لوگ، انہوں نے مقابلہ کیا تو وہ قتل بھی ہوئے، اگرچہ معدود چند۔ لیکن یہ کہ یہ شہر بلد الحرام، اے نبی ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس کی حرمت، اس کی حلت ہو جائے گی کہ یہاں آپ لوگوں کو قتل بھی کر سکیں گے۔ یہ مفہوم لیا ہے بہت سے لوگوں نے، میرے نزدیک درمیانی مفہوم صحیح ہے، انسب ہے وہ اس کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے ساتھ مناسبت اسی کی ہے، یہ مشقت جو آپ جھیل رہے ہیں، یہ تانے جو آپ کو سننے پڑ رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے ابو لہب نے جو کچھ کیا حضور کے ساتھ، حضور کی 2 بیٹیوں کے رشتے تھے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور آپ کو اندازہ ہے آج کے زمانے میں بھی رشتوں کا چھوڑ دینا کس قدر بڑی ایک بدنامی اور کس قدر ایک ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے رشتے چھوڑ دیے، خاص طور پہ لڑکی کا رشتہ۔ لڑکے کا رشتہ ہے تو کوئی اس کے لیے اتنا داغ نہیں ہے، حضور کی دونوں لڑکیوں کے جو رشتے تھے، یہ تو غنیمت نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ طلاق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن منسوب تھی، اور اس دور میں یہ نسبت جو ہے یہ نکاح سے کم نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ خونریزیاں ہو جاتی ہیں، اگر بچپن کی نسبتیں جو ہیں وہ توڑ دی جائیں تو جو بھی قتل در قتل کے سلسلے چلتے ہیں، جس قدر بھی یعنی پسماندہ معاشرہ ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ حساس ہوتا ہے۔ اور اس شخص نے حکم دیا اپنے دونوں بیٹوں کو، اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر حضور کے سامنے اور بہت ہی گستاخی کے ساتھ دونوں نے کہا ہے کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، ہم رشتہ منقطع کرتے ہیں، اور حضور نے بد دعا دی ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے جو زیادہ جسارت کرنے والا تھا اور جس نے زیادہ گستاخی کی تھی، حضور نے بد دعا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر مسلط کر دے جو مجھے اس طرح ذلیل کر کر گیا ہے، میری توہین کر کے گیا۔ چنانچہ وہی بیٹا جو ہے ابو لہب کا ایک تجارتی سفر پر گیا تھا، شام واپس آ رہا تھا تو کسی جگہ قیام تھا، اور اسے ڈر تھا حضور کی بد دعا کا،
اپنے گرد وہ پہرے بھی رکھتا تھا، آگ بھی جلائی ہوئی تھی، لیکن ایک شیر آیا ہے اور کود کر اس آگ کے علاوہ سے وہ آیا ہے اور اس کو اٹھا کر لے گیا، اسے اس نے ختم کیا۔ یہ حضور کی بد دعا کا اثر ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کی عزت کو بھی انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا، آپ کے اوپر جسمانی تشدد بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانثار ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے اعوان و انصار ہیں۔ انت حل بہذا البلد، یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کو دوسری قسم میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ انسانی مشقت کی یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہے۔ ایک ڈائمنشن اپنی معیشت کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصلیں کاٹتا ہے، مشینوں پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر کام کرتا ہے۔ یہ مشقت، یہ تو لا اقسم بہذا البلد، اس لیے کہ یہاں کی معیشت زیادہ ہی سخت تھی۔ دوسرا، کسی مقصد زندگی کے لیے، کسی مشن کے لیے تکلیفیں جھیلنا، قربانیاں دینا، ایثار کرنا، تکالیف برداشت کرنا، یہ ہے انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اب یہ تیسری آیت ہے، اور قسم ہے یا گواہ ہے والد بھی اور جو بھی اس نے جنا، جو اس کی اولاد ہے۔ اس میں کئی آراء ہیں، پہلے تو ان آراء کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور ما ولد پوری نوع انسانی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ والد سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان ما ولد سے مراد ہے ذریت ابراہیم۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کو نوٹ کرا دوں، جو بات میں نے صرف اپنے گمان سے کہی تھی، وہ آج مجھے تفسیر کبیر میں امام رازی کے ہاں وہ بات مل گئی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ جو ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، میرا گمان یہ ہے کہ حضرت اسحاق کے جو 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد تو بنی اسرائیل ہے، عیسو کی اولاد کہاں گئی؟ حالانکہ پہلے ولادت عیسو کی ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب کا نام یعقوب ہے اس لیے کہ وہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا۔ پہلے ولادت عیسو کی اور پھر یعقوب کی۔ اب چونکہ بنی اسرائیل جو ہے یہ نسل پرست لوگ ہیں، اپنی نسل کو تو تاریخ کو برقرار رکھا انہوں نے، وہ تایا یا چچا جو بھی تھے عیسو، ان کی نسل کا کہیں کو تذکرہ نہیں۔ آج میں نے دیکھا امام رازی نے کہا ہے، قول نقل کیا ہے کہ رومنز جو ہے، رومی، یہ عیسو کی نسل سے، جو میرا گمان تھا۔ ایرینز، یہ ایرینز ہیں، انڈین ایرینز، ایرانین ایرینز، اور پھر یورپین ایرینز۔ یورپین ایرینز میں رومنز اور جرمنز، یہ جو ایک بیلٹ ہے کہ جو انڈیا سے لے کر اور جرمنی تک چلی گئی ہے، اور وہ سواستکا کا نشان جو ہٹلر کا بھی تھا اور جو ہندوؤں کا بھی ہے، یہ یہاں سے وہاں تک۔ یہ آج امام رازی کی اس کتاب میں تفسیر کبیر میں یہ قول مجھے مل گیا ہے کہ یہ عیسو کی نسل سے۔ بہرحال یہ میرا جو گمان تھا وہ تو میں عرض کر چکا ہوں، جو میں نے جو صحف ابراہیم و موسیٰ کے تذکرے میں نے جس کا ذکر کیا تھا، آج اس کے لیے مجھے امام رازی کے ہاں ایک تائید مل گئی۔ بہرحال دوسرا قول یہ کہ حضرت ابراہیم والد اور ما ولد میں وہ تمام آ جائیں گے، بنو اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنو عیسو بھی، اور وہ بنو مدیان بھی، سب کے سب آ جائیں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس میں والد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ما ولد سے مراد صرف یہ قریش اور بنی اسماعیل جو آباد تھے عرب میں۔ یہ 3 آراء ہیں۔ چوتھی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تمام عام ہے، یہ ہر والد ہر والد ہر ولد۔ میں اس چوتھی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ انسانی مشقت کی 3rd ڈائمنشن ہے۔ اپنا پیٹ پالنا، کہاں ایک کنبے کا پیٹ پالنا، اولاد کی پرورش، انسانی مشقت کا ایک تیسرا گوشہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے۔ اپنا پیٹ کاٹتا ہے انسان تو اولاد کو پالتا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتا ہے تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ خاص طور پر ماں کا معاملہ، ماں تو یوں سمجھیے کہ اس کا وجود ہی اولاد کے لیے، اس کی پوری شخصیت جو ہے اولاد کے لیے، وہ تو پوری کی پوری سموچی انویسٹ ہو جاتی ہے اولاد کے اندر۔ لیکن باپ بھی اپنا پیٹ کاٹے گا تو اولاد کی پرورش کرے گا، اپنے اوپر مشقت زیادہ جھیلے گا۔ صرف اپنی بیوی کا پیٹ پال لینا ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن اولاد، ان کا پیٹ پالنا، ان کی ضرورتیں فراہم کرنا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا ہے، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے، وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود تھا۔ سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش، اور سیاسی شرک،
بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا۔ کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، سورج کا بنانے والا۔ میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا ہوں۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری ہوں۔ یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا مالک کا میں پجاری ہوں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پہلا امتحان۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کے گھر میں، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی گئی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے، حضور سے مسنون ہے یہ۔ کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، کفر ہی کون، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی کا شرک، اس میں ایک نوجوان سلیم الفطرت نوجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی ہستی کی طرف۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان آتا ہے، حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ ہم تو آسماتے ہیں، تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان دیں گے تمہارا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا ہے رسول حامیم سجدم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مزمن ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت، ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر دی ہے، تو آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ پر سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم اس سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو۔ دلیل میں نے دی ہے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیں شیطان کی پیروی نہ کیجیے، انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھی میں شمار نہ ہو جائیں اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن جواب کیا دیا باپ نے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم میرے آلہہ میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، باز نہیں آؤ گے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ فطرت سلیمہ کا حامل نوجوان کیا کہتا ہے؟ قال سلام علیک، اچھا ابا جان آپ پر سلامتی ہوں، میں قال سلام علیک، میں جاتا ہوں، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو ہدایت دے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو رد نہیں کرے۔ اب اس سے آگے بات بڑھی، ابراہیم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی تیشہ زوردار مارنا ہوگا، یہ جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تو ہاں کہتے ہیں، ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو تم، لیکن نہیں بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے ابراہیم، تم بات تو صحیح کر رہے ہو، لیکن سورہ عنکبوت میں فرمایا مودۃ مالکم فی الحیات الدنیا، حضرت ابراہیم نے کہا تم اپنے دنیا کی زندگی کی محبتوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہو، ورنہ تمہیں معلوم ہے میں نے کھول دیا تو پر کہ یہ سب بکواس ہے،
یہ تمہارے عقائد جو ہے بے بنیاد ہے، لیکن دنیاوی محبتیں یہ تعلق جو ہے تمہیں کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر، وہی اقبال کا شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مرد نادا پر کلام نرم و نازک، اس کے اوپر تو وہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، وہ ہتھوڑا چلانے کی سوچی۔ ان کا کوئی تہوار رہا تھا جس میں جا کے باہر میدان میں جا کے کوئی پوجا کرنی تھی کسی خاص ستارے کی، اور پورا شہر خالی ہو جانا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت تو ٹھیک نہیں، میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ جب چلے گئے پورا شہر خالی ہو گیا۔ اب انہوں نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور سب بتوں کو توڑ کے چورا چورا کر دیا۔ لیکن طبیعت میں ایک عجیب قسم کا ایک مٹھاس والا مزاح تھا، تو اس ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر وہ تیشہ رکھ دیا۔ اب جو وہ رات کو واپس آئے ہوں گے، آپ سوچئے ذرا، آج بھی ہندوستان کے شہر متھرا میں یا بنارس میں کہیں بتوں کے ساتھ یہ کوئی حشر کر دے تو کیا قیامت آئے گی؟ کیا کیا؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ بہت کچھ کر کے کچھ لوگ ہاں ہم سنتے تھے، ایک نوجوان جو ہے وہ کوئی کا ذکر کیا کرتا تھا ان بتوں کا کہ ان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا وہ ابراہیم۔ بلاؤ، حاضر کیا گیا، کیا ابراہیم آنتا فعلتا ھذا، کیا اب تم نے مجھے کیا پوچھو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، اس سے پوچھو، بھائی سارے ٹوٹے ہوئے، یہ سالم کھڑا ہے۔ اور نمبر 2 جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں آلہ واردات، قتل کیا تھا تو کس چیز سے کیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا، وہ چھری بھی مل گئی ہے، اس میں خون کے دھبے بھی ہیں، اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کے قطرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا خون تھا، جینیٹکس کے ذریعے سے۔ تو اس نے کیا ہوگا؟ کہ ابراہیم عقل کے ناخن لوگ ان سے پوچھیں، یہ بات کرتے کوئی اف لکم، تو ہے تم پر، تم پوچھتے ہو ان کو جو بات تک نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ ایک عام انسان بھی دفاع کرتا ہے اپنا۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب انہوں نے اپنے اندر دلوں کی طرف دھیان کر کے سوچا کہ واقعی ابراہیم صحیح کہتا، لیکن پھر لوٹے، پھر وہ عصبیت، پھر وہ آباء و اجداد کے ساتھ تعلق، پھر وہ معاشرتی نظام۔ انہوں نے کہا بس اس کو قتل کرو، اب اس کو ختم کر دو۔ یہ اس کو فیس کرنا، آپ سوچ لیجیے یہ کتنے بڑے امتحان کی بات تھی، کتنے بڑے جھگڑ کی بات تھی۔ اچھا چونکہ وہاں نظام بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں۔ کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال عنہ وحی یمیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، میرے پاس اختیار، اور ایک کا جاؤ اسے چھوڑ دی، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آگے آئے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر، اب کیا کہ آئے بائیں شائیں، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کرا رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ کیفیت تو پہلا امتحان تو ہے ان مادی غلافوں میں لپٹے ہوئے ہونے کے باوجود حق کو پہچان لینا، اس مادی کائنات میں گم نہ ہو جانا، اس سے ماورا، اس سے مرنتر ہو کر اس ہستی کو پہچاننا جس نے اس کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر اس پر قائم رہنا اور بڑے سے بڑا رزق لینا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے چل جا رہا ہوں۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، موت کو فیس کیا ہے تو اس طرح کیا ہے۔ وہ کیسا جواب دیا، کیسا؟ میں نے کہا ایک مذاق کا انداز تھا ان کے عمل میں کہ اس سے پوچھو، ایک صحیح سالم کھڑا باقی ٹوٹے ہوئے، تو کرنے والا یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہو؟ آج بھی آپ کے ہاں مقدمات کے اندر ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی تو ہوتا ہے، حالات، قرائن کی کیا گواہی ہے؟ تو وہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے، دوسرے یہ کہ آلہ جو ہے اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، اور پھر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جس طرح اس نے انکار کیا ہے اس کو خدائی کا، ان کا ٹھیک ہے اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو، ختم کر دو۔ اچھا اس کے لیے تیاریاں کی گئی ہے۔ سورہ
صافات میں اس کا ذکر موجود ہے. تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا. ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں. سب ہو رہا ہے. وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے. ابھی تو کوئی آیا نہیں نا امتحان اس پر. اسی لیے قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو ناکام کر دیا جنہوں نے کہ یہ آزمائش ڈالی تھی. حضرت ابراہیم کود گئے. اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. دیکھیے یہ دو عقلیں ہیں، یہ سمجھ دیجئے. ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے. دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کام کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے. تو عقل جو ہے ایک معنی میں وہ حقیقت کو پہچاننے میں مددگار ہے، اگرچہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ رکھا تو روشنی تو ہو جائے گی نا، کچھ نہ کچھ دکھا دے گی. بس یہ چراغ راہ ہے، یہ آخری منزل تک عقل نہیں پہچان سکتی. یہ تو فطرت انسانی ہے، قلب روح انسانی ہے، وہ پہچانتی ہے. اور عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، حاضری نہیں ہوتی وہاں. اللہ تک پہنچانے والی شے عشق ہے، اللہ کی محبت ہے. آگے چلنے سے تو عقل روکتی. عقل کا لفظ جو ہے وہ اس سے پہلے یقیناً کئی مرتبہ میں نے یہاں بیان کیا ہوگا. عقل کے معنی ہے روکنے والی. یہ جو سعودیز جو ہے وہ اپنے سروں کے اوپر ایک باندھتے ہیں، کوئی سنہری رنگ کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس رومال کے اوپر، اس کو اقال کہتے ہیں. اقال یہ ان کی پرانی بدویانہ، جب ان کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، بھوکے پیاسے ننگے پاؤں ننگے بدن رہتے تھے، اس وقت ایک رواج ہے. ان کی ساری زندگی جو ہے گھومتی تھی اونٹ کے گرد. اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹ کے اوپر سواری کر لینی ہے، اونٹ کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنا لینے ہیں، اونٹ کے بالوں سے اپنے لیے کوئی کمبل بنا. اونٹ ہی اونٹ تھا. جیسے ہمارے پنجاب میں جس علاقوں کو کہا جاتا ہے جو جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی. بھینس کا کلچر تھا وہاں. بھینس کا دودھ پی لیا، بھینس کے مکھن سے کھا لیا، لسی سے نہا لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا. بھینس ہی بھینس تھی. اور کیا تھا؟ یہ مجھ کلچر تھا یہاں کا سارا. یہ جو آپ کے ہاں جانگلی کہلاتا ہے. یہ تو آباد کار آئے ہیں جلندھر سے، ہوشیارپور سے، گرداسپور سے. وہ آباد کاروں نے آ کے پھر یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں. ورنہ یار کس کو جانتے؟ گڑ کی نہیں جانتے. گڑ کس بلا کا نام نہیں جانتے. چینی تو بہت دور کی بات ہے، گڑ نہیں جانتے. تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ اونٹ ہے. اب اونٹ کا یہ ہے کہ جب بدو سواری کر کے جا رہا ہے، ایک جگہ پر اترا ہے، اسے پیشاب کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے. اب اس خطرے سے کہ کہیں اونٹ بھاگ نہ جائے، اس کے ایک گھٹنے کو ایک رسی سے باندھ دیتا تھا. اب 3 پاؤں رہ گئے. 3 پاؤں سے اچک تو سکتا ہے، وہ بھاگ تو نہیں سکتا. تو اچک کر وہ اگر کہیں آس پاس درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، وہ ناشتہ کچھ کر لے، کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک بھاگے نا. تو وہ جو رسی جس سے اونٹ باندھتے تھے، اس کا گھٹنا، وہ اب کیا ہوا؟ اسے جانا ہے سفر پر دوبارہ. وہ جائے گا، وہ رسی وہاں سے کھول کے سر پہ باندھ لے گا، کاٹ کے رسی کو. یہ اقال ہے. اب وہ سنہری بھی ہوتے ہیں، کیا کیا خوبصورت ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، لیکن تہذیبی پس منظر اس کا یہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو لوگ، اس لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. ایک مرتبہ حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. باہر کوئی بدو آئے صحابی باہر سے، اور انہوں نے اپنے اونٹ کا یا اونٹنی کا گھٹنا نہیں باندھا، اسے ویسے ہی چھوڑ کے اندر آ گئے. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ جواب دیا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا غلط. اعقلھا ثم توکل. پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. وسائل کا استعمال ترک کر دینا توکل نہیں ہے. ہاں یہ سمجھو کہ وسائل کے ذریعے سے نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی کیے سے ہوگا، لیکن وسائل کا استعمال تو کرنا. وہ توکل اسلام میں نہیں ہے جو رہبانیت کا توکل ہے. بہرحال یہ اب جو ہے عقل جو ہے اب اس وقت جو کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے. اور ابراہیم کود بھی چکا. لوگ حیران رہ گئے، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اب آیا چوتھا امتحان کہہ لیجیے. یہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قاعدہ ہے. اس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجیں، اگر وہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے رسول کو، تو پھر وہاں سے ہجرت کی اجازت ہوتی ہے. جیسے حضور جب دارالندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ اب قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ اندیشہ تھا جب تک کہ ابو طالب زندہ تھے کہ چچا سپورٹ پر ہے ابو طالب، اب بنو ہاشم کا وہ سردار ہے،
تو یہ ہماری جو ہے ان فائٹنگ ہو جائے گی، ٹرائبل، انٹر ٹرائبل یا انٹرا ٹرائبل کہنا چاہیے، کہ قریش کے اندر ہی آپس میں جب ہم لڑ پڑیں گے تو ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے پورے عرب میں وہ تو ختم ہو جائے گی. اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف، یو انڈرسٹینڈ. یہ وہ چیز تھی جو ابھی تک ان کے ہاتھ رکھے ہوئے تھی. اب ابو طالب مر گئے. اب جو سردار ہے بنو ہاشم کا وہ ابو لہب ہے، وہ حضور کا وزیر سب سے بڑا دشمن ہے. لہذا فیصلہ ہو گیا. تب آپ گئے ہیں طائف اور وہاں سے بھی ناکام آئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ باقی سب صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی چلے جاؤ مدینے، لیکن ابھی آپ منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آئے. رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ اپنے قوم کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے، یہ ماننے والے نہیں، ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی. یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی. مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اس ہیل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے. اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں. بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی. اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ٹھیک ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے نہیں رہے. اب تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں جاتا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین. ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی. آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بانجھ نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی. بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی. یہ اہلیہ جو ہے لوط کی، یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے. بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال اس وقت جو دعا کی رب حب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار، حلیم الطبع، متحمل مزاج بیٹے کی. یہ اسماعیل کی تعریف ہے. نوٹ کر لیجیے گا، دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم. حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بات. اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں. حضرت سارہ کہاں کہ اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر ار، یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام میں علاقہ، خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما دیا. اور اس کے قریب میں ہی 2 بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا. اصلا وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے. عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا. تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی. ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے. تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے. نہیں میں کہوں بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، پھر اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے. بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی. وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا. پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی. یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا. یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کی اولاد ہم ہیں. تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں. ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لونڈی تھی، لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں. اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں. یہ یہودیوں کا قول ہے.
لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی، بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے کئی ہزار سال بعد۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر کا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے، اور یہ گھوڑا بھیجا، دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے اسے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں۔ حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا، روڈ کی سائیکل بک ہو رہا ہے۔ ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے، محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے۔ بہرحال لیکن جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ ہاجرہ کے ساتھ آپ جو ہے ذر و شوقت کا معاملہ قائم کر لیجئے، تو اللہ آپ کو ان کے ذریعے سے اولاد دے دے، مجھے تو امید نہیں ہے کہ میرے ہاں اولاد۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا، اور اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہاجرہ اور اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ، اور جاؤ وہاں بواد غیر ذی زرع، جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب یہ امتحان دیکھیے، توکل کا امتحان۔ حضرت ابراہیم لے آئے، کوئی متنفس نہیں، کوئی گھاس تک پیدا نہیں ہو رہی، کوئی درخت کا ہونا تو اور بڑی بات ہے کہ کھجور کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو، پانی نہیں، پانی کا ایک مشکیزہ تھا ابراہیم کے پاس، وہ چھوڑ دیا، کچھ کھجوریں تھی وہ دے دی اور چلے۔ حاجرہ پوچھتی ہے ہمیں کس کے پاس سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے۔ یہ ہے توکل، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگ کر رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب وہ بچہ آتے رہتے تھے، چکر لگاتے تھے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ اسماعیل ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے، 13 برس کی عمر ہو گئی ہے، نوجوان، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر، بوڑھا آدمی، اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی، ایک اولاد مانگ کر دعا سے اللہ سے لی ہے۔ اب آخری امتحان آتا، اس سے آگے کوئی امتحان۔ اس بوڑھے شخص کی نخل تمنا ہری ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بیٹے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو غور کرو تمہاری رائے کیا ہے۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطنت جو ہے، کوئی شیاطین جن و انس کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ پے بپے 3 دن، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب جواب سنیے، وہ حلیم، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، تومر ابرتا نہیں، تومر حکم ہو رہا ہے۔ جب 3 دفعہ آپ کو یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے تو پھر دیر کائے پہ؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں۔ یہ وہ صابر اور حلیم ہونے کی شان ہے، جان دینے کے لیے تیار۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ یہودیوں نے اتنی تحریفیں کی ہے۔ وہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں، یہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، 13 سال بعد، 100 برس کی عمر کی حضرت ابراہیم کی تب ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ اسحاق ہے، اسماعیل تھے۔ مروہ پہاڑی جو مروہ اور یہ موریا، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پہاڑی کا نام رکھ دیا مروہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اسحاق کو ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ سب کے پاس ایک بڑی عمدہ کتاب مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، عربی، پھر اس کا ترجمہ ہوا، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، عربی میں کتاب تھی کہ ذبیح کون تھا، اسماعیل یا اسحاق، اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے تورات کے حوالے سے ثابت کیا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، چور لاکھ چیزیں چھپا بھی جائے اپنی تو کہیں نہ کہیں کلو چھوڑ جاتا ہے، آخر تفتیش ہوتی ہے، پولیس والے بھی جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کلو جو ہے، اب ساری چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس کے اندر وہاں کلو موجود ہے، اسحاق اس کے اندر تورات کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کیا۔ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس کا میں نے ترجمہ شائع کیا تھا،
جب میں نے ابتدا کی ہے لاہور میں آ کر اپنے کام کی 1965 میں، تو دارالاشاعت الاسلامیہ میں نے قائم کیا تھا اپنا ایک دارالاشاعت پبلشنگ ہاؤس، اس سے وہ کتاب شائع کی تھی، اب بھی وہ چھپتی ہے، اب وہ اور پبلشر ہیں ان کے، وہ چھاپ رہے ہیں۔ بہرحال تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ ذبیح اللہ ہے، اللہ نے جب لٹا دیا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اب یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے، اسلما جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، وہ جو میں نے کہا تسلیم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بوڑھا باپ چھری لے کر تیار ہو گیا ہے اور جوان بیٹا گردن ڈال کر، بس صرف ایک احتیاط کی ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا ہے تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے، چھری چلاتے ہوئے چہرہ اونده بولتا اللہ للجبین، پیشانی کے بل انہوں نے لٹا دیا اور پھر چھری چلائی، لیکن اللہ نے پکار کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ میں نے آج سے بہت پہلے مضمون لکھا تھا اس پر، تو میں نے کہا تھا جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ فیل نہیں ہوا، ممتحن کو مس کرنی پڑی، اللہ کو بس بس بس، ان ھذا لھو البلاء المبین، اے ابراہیم واقعی یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تم پورے اتر گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے زندگی کا جو پورا ایک نقشہ ہے ابراہیم کا، ہر قدم پر امتحان، ہر قدم پر امتحان، ایک سے ایک کڑا امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان، اور آخری امتحان یہ تھا ان ھذا لھو البلاء المبین۔ جب ممتحن یہ کہتے بھائی بات تم بہت مشکل، پرچہ واقعی میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، کمال ہے تم نے بہت عمدہ حل کیا، تو اس سے بڑی شاباش کیا ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب اگلا موضوع آ رہا ہے میرا، جہاں تک تو معاملہ آ گیا، یہ قربانی جو ہے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے اب سنت ابراہیم کے طور پر جا باقی رکھا گیا۔ این اس وقت جنت سے ایک میڑا ان کی جگہ آ گیا، حضرت اسماعیل کو کوئی قدم نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں، میڑا ذبح ہو گیا، اور وہ قربانی ہے جو آج پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کی یہ یاد ہے، یہ قربانیاں جو آپ دیں گے یہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اضاحی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھا ہے اللہ نے، ان کے اس امتحان کی کامیابی کو اس کا جشن منایا جا رہا ہے، ہر سال لاکھوں کا کروڑوں جانور جو ہے اللہ کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں، یہ وہ اسماعیل کی قربانی کا جو ہے یہ جشن ہے جو منایا جا رہا ہے۔ البتہ یہاں میں ایک بات کہہ دوں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں شاعرانہ ہوتا نا تصور ہے، اس میں ایک بات کہی ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، شعر تو بہت اچھا ہے، غریب و سادہ و عجیب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بہت سے لوگوں کو بہت شعر پسند آتا ہے، خصوصاً شیعہ بھائیوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا، کہ وہ جو قربانی اسماعیل کی ہو رہی تھی اور نہیں ہوئی تھی وہ قربانی ہے جو حسین کی ہوئی ہے کربلا کے اندر۔ تو غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی چیز جوڑ کھانے والی ہے ہی نہیں۔ اسماعیل کو ذبح کرنے والے کون تھے؟ رسول، امام الناس، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اور حسین کو ذبح کرنے والے کوفی، یزیدی، زیادی۔ نمبر 2، اسماعیل تو ذبح نہیں ہوئے، حسین تو ذبح ہو گئے، کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، حضرت اسماعیل نے تو خود ہی گردن ڈال دی تھی، حضرت حسین تو لڑتے ہوئے ماشاءاللہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جان دیے، اور انہوں نے ایسے تو نہیں گردن ڈال دی تھی، تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہونی چاہیے نا۔ تو اس کی میں نے ترمیم کی ہے، اور علامہ اقبال سے جب اگر اللہ نے آخرت میں ملاقات کرائی تو بتاؤں گا، وہ شاید مان لیں گے میری بات کو، کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ یہ حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ ہوا تھا، دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل کی اللہ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کر لی، اور مجھ سے بڑا ہوا قابیل نے کہا میں تمہیں بانٹ دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی جان اب یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کی قربانی اس نے قبول کی کس کی نہیں کی، اللہ تو قبول کرتا ہے متقیوں سے، باقی اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے گناہ کا بوجھ بھی لے جائیں، میرے گناہ کا بوجھ بھی آپ لے جائیں، مجھے قتل کریں گے مظلوم حالت میں تو میرے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گے، تو میں تو کامیابی اسی کو سمجھتا ہوں۔ یہ تو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہو رہا ہے، یہی تو معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، لاکھوں مربع میل کی حکومت تھی ان کی، لاکھوں فوجی موجود تھے، یہ جو تھے گنتی کے چند لوگ آ گئے تھے،
شریف عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، وہ تو اجازت اگر دیتے تھے، شام سے مصر سے فوجیں تیار کھڑی ہے اور اجازت مانگ رہی ہے کہ آپ اجازت دیجیے ہم آئیں قضا کعبہ، نہیں اجازت نہیں دے نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کسی کلمہ گو کا کہ خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ کچھ بھی ہے، کلمہ گو تو ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ گو کی جان لے لوں، جب یہ مجھے مار دیں گے پھر تم ان سے قصاص لینا، یہ پھر تمہارا کام ہوگا، میرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ہے کہ جو اصل میں جن کو پھر شہید کیا گیا، اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، تو یہ تو مناسبت ہوئی نا کہ جس طریقے سے اس نے کہہ دیا تھا حابیل نے کہ بھائی جان میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ جو مرضی کیجیے، اسی طرح حضرت عثمان نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں کلمہ گو کا کسی کا خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا، ہاں یہ جب مجھے قتل کر دیں گے پھر تم کے ساتھ نہیں لینا، یہ اللہ بات۔ تو میں نے اس شعر کو یوں کیا ہے، اب غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، پہلا مصرع تو یوں کا تو ہے، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حضرت اسماعیل تو ہوئے ہی نہیں، نہ شہید ہوئے نہ ذبح ہوئے، وہ تو ہوئے ہی نہیں، واقع نہیں، وہ تو ایک امتحان تھا جو اللہ نے لیا اور چھری کاٹا ہی نہیں۔ اچھا اب آئیے اس بات کی طرف، اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروجیکٹ دے دیا، ٹاسک، اسائنمنٹ، وہ یہ کہ یہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر اصلاً کی تھی حضرت آدم نے علیہ السلام۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے کہ جو مکے میں ہے۔ لوگوں کے لیے کیا مانی؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے مرکز کے طور پر۔ ظاہر بات ہے حضرت آدم اللہ کے نبی تھے تو کوئی نہ کوئی نماز کی شکل تو تھی نا ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی ہے، دونوں نے یہ گھر بنایا۔ اس کے بعد سیلابوں میں اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد جو زیادہ رہا معاملہ انبیاء کا، نبوت کا، وہ رہا ارض فلسطین سے متعلق رہا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر حضور تک کوئی نبی رسول عرب میں تو آئے نہیں، لہذا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ گھر یہ اس کے بعد جو ہے عرصے تک کیونکہ پڑا رہا، حضرت آدم کے بعد پھر سیلاب کی وجہ سے بہ گیا، عمارت اوپر کی رہ گئی، ختم ہو گئی، بہ گئی، بنیادیں رہ گئی تھی۔